نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی بھی مسلمان کے فوت ہو جانے کے بعد وہ جو ترکہ چھوڑتا ہے، جو مال چھوڑتا ہے، وہ زمین کی شکل میں ہو، وہ ساز و سامان کی شکل میں ہو، وہ نقدی یا سونے چاندی کی شکل میں ہو، وہ اس کا ورثہ اور ترکہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بذات خود قرآن مجید میں وہ ان کے مستحقین میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہر ایک کا حصہ مالک الملک نے بذات خود کسی اور کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی، اللہ نے خود مقرر کیا ہے کہ اتنا حصہ فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے۔ ساری صورتیں سورہ نساء کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیں، اور جو تھوڑا بہت اس میں ابہام تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ساتھ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور وہ مسئلہ وراثت کا کھل گیا، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں بھی مؤلفین نے، محدثین نے لکھ دیں۔ تو چونکہ یہ دنیا کا مال ہے، اور دنیا کا مال جب کسی شخص کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عاقبت کو دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر اور دنیا کی زندگی کے چند فوائد کی خاطر اپنی ہمیشہ والی زندگی کو اور ہمیشہ والی نعمتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں یہ لوگ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، نمازی، حاجی، دیندار کہلانے والے، وہ مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام لگا دیتے ہیں، بچیوں کو ویسے ہی محروم کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ باپ کی وفات کے بعد قابض ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وراثت کو تقسیم کرنا اللہ کرے جھوٹی ہو جائے۔ وہ تقسیم کرتے ہی نہیں، ان کو جتنا مرضی سمجھا دو، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ بہنیں اپنے حق کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں، وہ مر جاتی ہیں مطالبہ کرتی کرتی، لیکن وہ تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم تقسیم کریں گے تو ہمیں ان کو دینا پڑے گا اور ہم اس مال سے محروم ہو جائیں گے۔ حالانکہ ان بھائیوں کو اور ایسے دیندار اور نیک لوگوں کو جو صرف اپنے بیٹوں کو حصہ دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، آخرت کے دن کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ظلم بڑا سنگین ترین عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کے حصے پر قبضہ کیے رکھا، کوئی زمین پر قبضہ کیے رکھا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن جس نے زمین میں سے کچھ بھی کسی کی ناجائز ہتھیالی اس پر قبضہ کر لیا، تو 7 زمینوں کا طوق بنا کر قیامت کے دن پروردگار اس کے گلے میں ڈالے گا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تذکرہ کیا کہ میرا کچھ لوگوں کے ساتھ زمین کا جھگڑا ہے، مال کا۔ تو انہوں نے کہا، عائشہ ام المومنین نے، کہ آپ زمین کے معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ مت جھگڑا کرو، کیونکہ یہ زمین کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ جس نے کسی کی ایک بلشت زمین قبضے میں کر لی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو جو ہے نا وہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر گلے میں ڈالے گا، اور یہ بڑا سنگین ترین جرم اور عذاب، اس کا سنگین ترین عذاب ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو ویسے بھی حقوق العباد جو ہے نا یہ تو جب تک ادا نہ ہوں زندگی میں، قیامت والے دن یہ معافی ان کی ملنی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حقوق عین ممکن ہے معاف کر دیں، لیکن بندوں کے حقوق یا تو وہ خود معاف کریں تو معاف ہوں گے، یا ان کو ادا کرنے سے معافی ملے گی۔ اس کے بغیر معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم قیامت کے دن سے پہلے پہلے سارے لوگوں کے حقوق ان کو ادا کر دو۔ وہاں تو بے سینگ بکری کو اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے مارا تھا تو رب العالمین ان بکریوں میں بھی انصاف کروائے گا جو مکلف مخلوق ہے ہی نہیں۔ ہم تو مکلف ہیں، انسان، جانور مکلف ہی نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ اس ظلم کا بدلہ دلوائے گا۔ سینگوں والی بکری، بے سینگ بکری کو اللہ سینگ دے گا، اور وہ اپنا بدلہ لے گی جو دنیا میں سینگوں والی بکری نے اس کو مارا تھا۔ تو جو پروردگار اپنی عدالت میں غیر مکلف جانوروں سے پر بھی انصاف کرے گا، کیا وہ ہمارے درمیان انصاف نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمارے اس ظلم پر خاموشی اختیار کرے گا؟ نہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے
جو اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے، ان کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی عاقبت کو جو ہے نا وہ بیچ رہے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں، بہت بڑا گھاٹے کا سودا وہ کر رہے ہیں۔ ان کو پچھتانا پڑے گا قیامت والے دن، اور یہ اس وقت کا پچھتاوا پھر بہت مہنگا پڑے گا، کام نہیں آئے گا۔ اس لیے جو ہے نا مورث کی وفات کے بعد جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے وارثوں کے لیے اگر بیٹا ہے بڑا تو وہ ذمہ دار بنے، اور اس کی وراثت کو تمام حقداروں میں جس طرح اللہ نے تقسیم کی ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی اس کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے طریقے اور قانون کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں بنایا ہوا ہے، اللہ نے اس کو حدود اللہ قرار دیا ہے۔ جو ان اللہ کی حدوں کی حفاظت کرے گا، ان کا پاس کرے گا، ان کو توڑے گا نہیں، رب العالمین اس کو اللہ نے فرمایا جنت میں داخل کرے گا، وہ جنتوں میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا، توڑے گا، بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دے گا، بیٹیوں کو ان کے حصے سے محروم کرے گا، سارا کچھ بیٹوں کے نام لگوا دے گا، تو پھر اللہ نے فرمایا جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے گا، توڑے گا، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے وراثت کی مقرر کی ہوئی ہیں، یدخلہ نارا، اللہ رب العالمین اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس آگ میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے مفلس والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ آیا، بڑی نیکیاں اس کے پاس ہیں، لیکن کسی پر زیادتی کی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی، تو وہ اللہ رب العالمین زیادتی والوں کو جن کے ساتھ جس طرح کی بھی زیادتی ہوئی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، ہضم کیا ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو اس کا حق نہیں دیا، سارے حق والوں کو رب العالمین اس کی نیکیاں دلوائے گا۔ اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حق والے ابھی بھی باقی ہوئے تو ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور اس متقی پرہیزگار شخص کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا حساس ہے، بڑا سنگین ہے، تو میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، خاص طور پر بھائیوں سے، طاقتور افراد سے، جو خاندان کے طاقتور افراد ہوتے ہیں اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر پٹواریوں سے ساز باز کر کے اور محکمہ مال سے رشوت دے کر ناجائز طریقے سے وہ اپنے نام کروا لیتے ہیں چیزیں اور حق غصب کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا نام ہو گیا۔ بھئی وہ محکمہ مال سے آپ کے نام بھی ہو جائے، پٹواری آپ کے نام بھی کر دے، رجسٹری بھی آپ کے نام ہو جائے، انتقال بھی آپ کے نام ہو گیا، ناجائز طریقے سے آپ نے کر لی ہے، وہ ناجائز طریقے سے آپ نے جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھری ہے، آپ نے حلال نہیں کھایا۔ یہ محکمہ مال، یہ پٹواری بیچارے کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے امام ہیں، پیارے پیغمبر نے صاف کہا تھا بھئی اگر میں کسی کا حق اس کی چرب زبانی کی بنا پر کسی دوسرے کو دے دیتا ہوں تو وہ مت لے میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ تو اپنے آپ کو چند دنیاوی مفادات کی خاطر، دنیا کے چند دنوں کی زندگی کی خاطر، اپنی ہمیشہ والی زندگی اور ابدی نعمتیں ان کو قربان کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے سب باپوں کو اور سب بھائیوں کو اور سب خاندان کے طاقتور افراد کو جو لوگوں کی حصوں پر نظریں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مرے گا تو ہم ہتھیالیں گے، ان طریقوں سے ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، رب کے سامنے پیش ہونے سے، اور اللہ کی انصاف والی عدالت کے سامنے صاف صاف انصاف ہو جانا ہے، پہلے اس کے کہ وہ ان کو وہاں پچھتانا پڑے۔ ابھی موقع ہے، اپنی اصلاح کر لیں اور تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق ادا کر دیں۔